جنوبی کوریا میں قومی ہیرو ارشد ندیم پھر ان ایکشن۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں اپنی پہلی تھرو 86.34 میٹر تک پھینکی۔ ارشد ندیم پاکستان کے لیے ایک اور ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم۔ ارشد پیرس اولمپکس کے بعد پہلی بار کسی ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، بھارت جان لے پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دو ٹوک اعلان۔ جامعات کے وائس چانسلر، پرنسپل اور اساتذہ گفتگو میں کہا کشمیر عالمی سطح کا مسئلہ ہے، بھارت اسے دبانے کی کوشش میں ناکام رہا۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، بنیادی وجہ اقلیتوں پر بڑھتا ظلم ہے۔ پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنال ہندوستان ہے، ان کا بلوچوں سے تعلق نہیں۔ پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے آئین کے تحت کام کریں۔ جو کوئی بھی ریاست کمزور بنانے کے بیانیے کی کوشش کرے اس کی نفی کریں۔ مارکہ حق ثبوت ہے، قوم ایک آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ مارکہ حق میں اللہ نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ اساتذہ کرام پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسلوں کو بتائیں۔ سوال جواب کے سیشن میں شرکا نے کہا یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ہمیں پاکستان اور اپنی مسلح افواج پر فخر ہے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسر خوارج نے شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک فیاقت علی اور سپاہی محمد حمید شہید ہو گئے۔ چترال میں فورسز نے کامیابی سے ایک بھارتی اسپانسر خارجی کو ٹھکانے لگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنل ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کے مطابق لورالائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 بھارتی اسپانسر دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں نے نیشنل ہائی وے پر 30 شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ ضلع کیچ میں ایک اور کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شمالی وزیرستان میں شہید 4 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنگ میں رافیل طیاروں کی ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن اور بھارتی حکومت میں رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات۔ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے بھارت میں رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی۔ نئی دلی نے درخواست سیکیورٹی خدشات پر مسترد کی۔ فرانسیسی ٹیم تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ شکوک و شبہات ختم کر سکے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ تربیت یافتہ پائلٹس کی قلت کا شکار ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے گفتگو۔ تاجک صدر نے قصر ملت میں وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ دونوں رہنماؤں میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے گلیشیئرز کانفرنس میں میزبانی پر تاجک صدر کو مبارکباد دی۔ پاکستان اور تاجکستان نے 2 طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیاسی، تجارتی، توانائی، سیکیورٹی اور علاقائی روابط پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا سائنس، زراعت، صنعت، سیاحت اور پن بجلی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ تجارتی مواقع بڑھانے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر بھارتی اتفاق کیا گیا۔ تاجک صدر نے پاکستان کو قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا۔ اس سے پہلے دوشنبے آمد پر تاجک ہم منصب قاہر رسول زادہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ आज से अमेरिका के सरकारी दौरे का आगाज करेंगे। सिफारती जराये के मुताबिक साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के साथ जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी घर भी अमेरिका में हैं। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमेरिकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। मुलाकातों में अमेरिकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारत की डिस इन्फॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ़द की न्यूयॉर्क में एंटोनियो गुतरेस और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्के है। पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों और जिद्दोजहद के बाद हासिल किया गया। हमने आज़ादी के बाद मुल्क की कदर नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान तिस्तोरी का तकरीब से खिताब। कहा सिपहसालार ने 10 मई को मुल्क की समत का तयन कर दिया। दुश्मन ने मैली आंख उठाई तो पाक फौज के सिपहसालारों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को कहा था हम अमन पसंद लोग हैं, जंग नहीं चाहते। नारा तकबीर ने इंतहा पसंद हिंदुओं को बता दिया कि ये कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया गया मुल्क है। आज फ़लस्तीन कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों पर मजालिम हो रहे हैं। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर रही है। अगला मार्का कश्मीर होगा। पाकिस्तान ने सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन वेगस 2025 से खिताब। अमेरिका से पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील की। कहा यह कौमी बिटकॉइन वॉलेट कयास आराइयों या हाइप के लिए नहीं है। हम इन बिटकॉइन को कभी फरोख्त नहीं करेंगे। ये बिटकॉइन खतरनाक और गैर मुस्तहकम नहीं होंगे। पार्लियामेंट और स्टेट बैंक के बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे बन गए? कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना का क्रिप्टो काउंसिल से ब्रीफिंग लेने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना ने कमेटी को बताया वज़ीर आज़म ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। अभी क्रिप्टो के हवाले से इब्तदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक और SECP में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट मामले पर सेक्रेटरी तवानाई से भी ब्रीफिंग लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के दौरान हादसा 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। मोहम्मद में बारिश के बायस आसमानी बिजली गिरने से 2 मजदूर जाम बहक, 1 ड्राइवर जख्मी। मर्दान में तख्त भाई में छत गिरने से मां बेटी जाम बहक। मालाकंड में छत गिरने से खातून जान से गई। बनू को हाट और गिरदनवाह में तेज आंधी और तूफान। सवात, बीर, चित्राल समेत मालाकंड डिवीजन में तेज हवाओं के साथ बारिश। सवात के इलाके गवालेरई में जालाबारी से फसलें तबाह, बागात को नुकसान पहुंचा। बानसहरा, बटगराम, तूरगर और कोहिस्तान में तूफानी बारिशें। मीरपुर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। अटक में आसमानी बिजली गिरने से 1 बच्चा जाम बहक, 5 झुलस गए। कराची में 12-12 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल। नेप्रा का के इलेक्ट्रिक को इंतबाह, लोड शेडिंग फौरी खत्म करने की हिदायत कर दी। वार्निंग लेटर में कहा कि इलेक्ट्रिक आवाम को सस्ती बिजली का फायदा पहुंचाने में नाकाम है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करे। नेप्रा का के इलेक्ट्रिक को खत्म हिदायत। कहा कि इलेक्ट्रिक अपने जराये से महंगी बिजली पैदा कर रही है। तलब पूरी करने के लिए सिस्टम से बिजली लेने के बजाय लोड शेडिंग कर रही है। घंटों लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। कराची का टैरिफ 40, बाकी मुल्क का 35 रुपए कैसे? अमीर जमात इस्लामी कराची ने नेप्रा को खत लिख दिया। सार्फिन से नुकसान की वसूली का जालिमाना फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। के इलेक्ट्रिक की नाकामी का बोझ आवाम पर ना डाला जाए। MQM ने कहा कि इलेक्ट्रिक मुआहिदे के तहत 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में शामिल नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म कराची वालों को माफिया के चुंगल से आज़ाद करें। हेस्को और सेप्को टेक ओवर करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा इस इक़दाम से लोड शेडिंग का मामला खत्म हो सकेगा। मोरो वाक़े पर कहा एक मुर्दा इशू पर किसके कहने पर सियासत हो रही है। जब सड़क बंद होगी तो पुलिस जरूर एक्शन लेगी। घर जलाने वाले सियासी कारकुन नहीं हो सकते। ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं, अब सबको पता चल गया है। वज़ीर आला सिंध ने बल्दिया टाउन कराची में SICVD का इफ्तिताह कर दिया।
مراد علی شاہ نے کہا بلدیہ کے رہائشیوں کا دل کے علاج کے اسپتال کا مطالبہ تھا جو پورا کیا۔ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے ممنوعہ لٹریچر اسلحہ خریدنے کی رقم بھی برآمد، دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری۔ دہشت گردوں کی شناخت فواد، مقیت اور عبداللہ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد فواد کراچی کے علاقے ناظم آباد اور عبداللہ کوہاٹ کا رہائشی ہے۔ چکوال میں مردہ شخص کے خلاف قتل کی دھمکیاں دینے اور قبضہ کرنے کا مقدمہ درج۔ دسمبر 2021 میں انتقال کرنے والے ملازم حسین کے خلاف مقدمہ ملہال بنگلہ پولیس چوکی میں درج کیا گیا۔ امریکہ اور شام کے سفارتی تعلقات بحال، واشنگٹن نے 13 سال بعد دمشق میں سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا۔ ترکی میں تعینات امریکی سفیر اور شام کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹام بیرک نے سفارت خانے کا باضابطہ افتتاح کیا۔ 2012 میں خانہ جنگی کے بعد امریکہ نے شام سے سفارتی تعلقات منقطع کیے تھے۔ امریکہ نے گزشتہ دنوں شام پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دی تھی۔ امریکی وفاقی عدالت کا ٹرمپ کے حق میں بڑا فیصلہ، محصولات عائد نہ کرنے کے مقامی عدالتی فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وفاقی عدالت کے حکم امتناع کے بعد ٹرمپ کی عائد کردہ محصولات عارضی طور پر نافذ العمل رہیں گے۔ عدالت نے مزید سماعت کے لیے مقدمے کے مدعیان کو 5 اور انتظامیہ کو 9 جون کو طلب کر لیا۔ گزشتہ روز مقامی عدالت نے ٹرمپ کے وسیع پیمانے پر محصولات کو غیر آئینی قرار دے کر عائد کرنے سے روک دیا تھا۔ فاتحانہ آغاز کے بعد فیصلہ کن برتری لینے کا مشن، پاکستان کی ٹیم دوسرے T20 میں بھی بنگلہ دیش کو ہرانے کے لیے پرعزم۔ دونوں ٹیمیں رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم میں 2-2 ہاتھ کریں گی۔ گرین شرٹس نے پہلے T20 میں 37 رن سے میدان مارا تھا۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور ملک بھر میں عید قرباں کے لیے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری، کراچی، لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش پڑ گیا۔ خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف، فیصل آباد کی مویشی منڈی میں مکھی چینا بکروں کی دھوم۔